ناول کا نام کفر، مصنفہ تہمینہ دورانی، باب نمبر 11 اللہ کے نام پر۔ میرے میاں کی صحت ڈاواں ڈول رہنے لگی تھی۔ کبھی تو وہ 3 عورتوں کو دن میں 3 بار اپنے بستر پر لیے ہوتا اور یوں لگتا وہ سدا جوان اور زندہ رہے گا، اور کبھی وہ کسی 100 سالہ بوڑھے کی طرح ڈیر ہو جاتا۔ میں ہر جمعہ رات کو باقاعدگی سے بظاہر اپنے خاوند کی صحت یابی کے لیے بابا جی کی قبر پہ جانے لگی، لیکن دل میں یہ آرزو ہوتی کہ واپس لوٹوں تو وہ مر چکا ہو۔ ابا پوش شخص جس سے میں نے اپنی خوفناک ترین تمنا کا اظہار کیا تھا غائب ہو چکا تھا۔ میرے لیے یہ باعث اطمینان تھا کہ نہ تو چیل اور نہ ہی میرے خاوند کو اس کے بارے میں کوئی خبر ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی مجھے کالی سے اپنی دوستی کے خلاف اس کے سوچے سمجھے تاخیری رد عمل کا خیال آتا تو میں سوچتی وہ مجھے کسی بھی وقت بلکہ ہر وقت قتل کر سکتا تھا۔ ایک رات پیر سائیں سفید اور گلابی رنگت کے ایک لڑکے کو اندر لایا، جس کے ہاتھوں نے میری جلد اور اس کے اندر بہت دور تک شہوت کی حس ایسے بیدار کی جیسے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے ہم بابا جی کی قبر کے پائنتی موجود تھے، اور یہ بے حرمتی بڑے عجیب طریقے سے میرے رگو پے کی ہر پیاس کو بجھائے دے رہی تھی۔ پیر سائیں میرے رد عمل پہ اچھل پڑا اور اگلا پورا ہفتہ اس لڑکے کو روزانہ لاتا رہا۔ لڑکے نے میرے کان میں سرگوشی کی، پیاری کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم کہیں باہر بھی ملیں؟ خوف کے عالم میں میں نے جوابی سرگوشی کی، ایسا کبھی نہ سوچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اس کے باوجود وہ مصر رہا، تم کہاں رہتی ہو؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میری نیند اور کھانا پینا سب حرام ہو چکا ہے، کیا اسی کا نام محبت تھا؟ میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی، میرے پاس اس پرواز کا جواز تھا۔ چند روز بعد میرے خاوند نے گرجتے ہوئے حکم سنایا، پچھلے صحن میں کوئی نہ جائے، اگر گیا تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ایک نوکرانی ہر ایک کو خطرے سے باخبر کرنے کے لیے دوڑی پھری، اور چیل نے وہاں کی چوکیداری کے فرائض بھی سنبھال لیے۔ پیر سائیں اور میں بند دروازے سے آگے نکل گئے، مزار کا موڑ بھی پیچھے رہ گیا۔ ہم دھوبی گھاٹ سے گزر کے پچھلے برآمدے اور وہاں رکھے گدیلے تک پہنچ گئے۔ وہ لافانی ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، میں سوچ رہی تھی۔ میرے کپڑے اس کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ اتر گئے۔ دیوار کے دوسری طرف کوئی نقل و حرکت ہو رہی تھی۔ مجھے بدلتے ہوئے قدموں کے ساتھ ساتھ بولنے کی آوازیں بھی آئیں۔ کھجی کی چابک شوں شوں کرتی لہرائی، کوئی درد اور اذیت سے چیخا۔ میں اپنی پشت پہ اور میرا خاوند میرے اوپر تھا۔ ستم رسیدہ کی آہ و پکار میرے خاوند کی اشتہا کی آگ پہ تیل کا کام کر رہی تھی۔ وہ میرے کانوں میں بڑبڑایا، مزہ آ رہا ہے؟ اس نے ساتھ ہی جواب سننے کے لیے کان میری چھاتی سے لگا دیا۔ کوڑوں کی برسات نے ایسی چیخیں پہلے کب پیدا کی تھی؟ پیر سائیں کی آواز چابکوں کے درمیان لمحوں کے وقفوں کو برے دے رہی تھی۔ بتاؤ، تمہیں مزہ آ رہا ہے؟ تمہارے خیال میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ باہر کون چلا رہا ہے؟ تم جانتی ہو؟ اذیت کبھی نہ ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ آخر کار دلدوز چیخیں بند ہوئیں اور پیر سائیں میرے اوپر سے اتر گیا۔ بی بی جی، کل رات انہوں نے کسی لڑکی کے ساتھ زنا کے کبیرہ گناہ میں ملوث فوجی کے بیٹے کو خوب مارا ہے، دائی نے بعد میں مجھے بتایا۔ میرے دل کی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہوئی۔ پیر سائیں نے اسے خصی کروا دیا ہے، اس نے کہا، اور میرا دم گھٹتے گھٹتے بچا۔ اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ دائی کے الفاظ میرے دل میں اس خنجر کی طرح پیوست ہوئے جسے اوپر نیچے دائیں بائیں گھمایا جا رہا ہو۔ سفید اور گلابی ہے، بالکل فرشتوں جیسی۔ اس جمعرات کو میں بابا جی کی قبر پہ بے قابو ہو کے پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اچانک وہ ابا پوش نہ جانے کہاں سے ظاہر ہو گیا، وہ دروازہ کھلا رکھنا جو لڑکے استعمال کرتے ہیں۔ چادر کے ڈاٹے کی اوٹ سے اس کی ہلکی سی آواز آئی۔ وہ ان کے متعلق جانتا تھا۔ 3 گز ململ پلنگ کے سرہانے رکھ چھوڑنا، اپنے خاوند کو مسکن ادویات کی دگنی خوراک پلا دینا۔ میں اگلے مہینے کی پہلی کو نصف شب کے قریب آؤں گا۔ وہ واپس مڑا تو میں نے سوچا یہ راجا جی تھا، نہیں وہ بابا جی کی روح تھی۔ ہیولا غائب ہو گیا۔ میرے دل میں آئی میں اس کا تعاقب کروں، میرے ذہن نے اس کی تائید نہ کی۔ دائی کے پیچھے پیچھے مزار سے نکلتے ہوئے مجھے اپنے اوپر تعجب ہو رہا تھا، آخر میں اس پہ کیوں اعتماد کرنے لگی تھی؟ مجھے یہ احساس کیوں تھا کہ وہ میرا ہمدرد تھا؟ واپس لوٹتے ہوئے میں اگلے مہینے کی پہلی شب کے متعلق سوچ رہی تھی۔
میرے ذہن میں اور کسی چیز کا گمان تک نہ تھا۔ پیر سائیں کی موت کے لیے خواہش نے میرے دل و دماغ پہ قبضہ جما لیا۔ ہر لمحہ جو گزر جاتا وہ مجھے سکون بخش محسوس ہوتا، لیکن آنے والا ہر لمحہ آزمائش اور امتحان کی اذیت ناک عالم میں گزرتا۔ یہ احساس کہ وہ انہیں ہواؤں میں سانس لے رہا تھا جن میں میں تھی، انہیں ہلاکت افریح کر دیتا۔ یہ کہ وہ وہی غذا کھا رہا تھا جو میرے سامنے رکھی ہوتی، میری غذا کو زہر میں بدل دیتا۔ وہ جس پانی سے وضو کرتا میرے لیے وہ لہو لہو ہو جاتا۔ اس کی نمازیں خدا کے لیے نہیں، شیطان کی حمد کے لیے تھی۔ پیشتر اس کے کہ اس کا مسلح راجا جی کو ورثے میں ملتا، میں اسے جلا کے راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ میری تمنا تھی کہ تسبیح کا دانہ دانہ بکھر جاتا اور زعفران سے لکھے زرد کاغذوں کے فضا میں چیتھڑے اٹھتے۔ اس کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے میں اس کوشش میں تھی موت اس سے محبت میں مبتلا ہو جائے۔ جب وہ کچھ نگلتا تو میں دعا کرتی وہ اس کے اگلے میں لٹک جائے۔ وہ کچھ پیتا تو میں دعا کرتی وہ اس کی سانس کی نالی کو بند کر دے۔ وہ سو رہا ہوتا تو میں یہ دیکھنے کے لیے جاگتی رہتی کہ اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے۔ لیکن یہ سب تو نرے خواب تھے۔ وہ ہمیشہ الارم کی طرح ناگوار گھنٹی کے ساتھ ہی اٹھ جاتا اور ایک اور ستمگر دن طلوع ہو جاتا۔ راجہ ہر روز باقاعدگی کے ساتھ اس کے لیے سپہر کی چائے کا کپ تیار کرنے لگا تو میرا ایک خامند نے فکرہ کستے ہوئے کہا، تم میری ہی طرح تیز اور ہوشیار ہو۔ اس خسرے اپنے بھائی کی طرح گامڑ اور سست نہیں۔ میرے دل میں چھوٹے سائیں کی اس بے حرمتی پہ اس کے باپ کے خلاف نفرت کے مروڑ اٹھے۔ راجہ جی نے پوچھنا شروع کیا، آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی صحت بہتر ہو رہی ہے یا خراب؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے جب یہی کہا کہ وہ ابتر ہو رہا ہے تو مجھے میرے بیٹے کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھرتی محسوس ہوئی۔ ایک سپہر کو راجہ جی کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چائے پیتے ہی پیر سائیں بری طرح کانپا اور مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے نیچے گر گیا۔ احمق ڈاکٹر نے اسے مرگی کا دورہ قرار دیا۔ پیر سائیں کی روحانی طاقت اور رسائی کی موجودگی میں یہ تصور بعید از قیاس تھا کہ کوئی اس کی جان لینے کی کوشش بھی کر سکتا تھا، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اس کے ظلم و تشدد کا شکار رہتے تھے۔ یہ کیوں کر ممکن ہوتا؟ ماہرین طب ملک کے دور دراز کونوں سے آئے اور سب ہی نے اسے مرگی کا مرض ہی قرار دیا۔ میرے لیے اپنے بیٹے سے آنکھیں ملانا مشکل ہو گیا۔ ہم میں سے کون دوسرے سے چھپ رہا تھا؟ کیا کہہ سکتی تھی؟ لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ پیر سائیں کو مرگی کا مرض یقیناً لاحق نہ تھا۔ پیر سائیں نے راجہ جی کو اپنے لیے چائے بنانے سے روک دیا۔ راجہ جی کو شک گزرا کہ کہیں کسی نے اسے خبردار نہ کر دیا ہو، لیکن میں جانتی تھی کہ میرا خاوند ایک عملی انسان تھا۔ اپنی چائے خود بناتے ہوئے ایک تو وہ اپنی صحت اور وجود کے بارے میں خود اندازہ رکھنا چاہتا تھا، اور دوسرے اسے اپنے شک و شبے کی تہہ میں بھی جانا تھا۔ 3 خواب آور گولیوں کا پاؤڈر بناتے ہوئے میں نے اسے اس کی چائے کے کپ میں ڈال دیا، جسے پینے کے نصف گھنٹے بعد ہی اس کی آنکھیں نیند کے خمار سے بند اور باتیں بے ربط ہونے لگی۔ سمجھ نہیں آتی مجھے کیا مرض ہے، اس کے الفاظ ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے ناقابل فہم ہوتے۔ 3 روز تک یوں ہی مسکن ادویات چڑھانے کے بعد اس کے ذہن سے راجہ جی کے کسی معاملے میں ملوث ہونے کی بات نکل گئی۔ مہینے کے خاتمے میں صرف 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی آزادی کے خوابوں سے خوف آنے لگا۔ میں ساعتیں گننے لگی۔ راجہ جی قدم ناپنے لگا۔ پیر سائیں کے قتل کے نتائج کا تصور کرنا بھی کوئی معمولی بات نہ تھی۔ میں اتنے شدید اعصابی تناؤ کا شکار تھی کہ ذرا سی آہٹ پہ تڑپ اٹھتی۔ مجھے اپنے سائے سے خوف آنے لگا۔ ابا پوش مجھے ہر کونے میں کھڑا دکھائی دیتا، بلکہ ہر سامنے آنے والا مجھے وہی لگتا۔ یہاں تک کہ اماں سائیں، جن کی نظریں اب قبلہ سمت اٹک کے رہ گئی تھی، مجھے گورتی ہوئی محسوس ہوتیں۔ میں ہر شے اور ہر انسان سے دور بھاگنے لگی، اگرچہ چیل سے دن میں بارہا ٹکرا جاتی۔ جب میرے بیٹے نے پھر یہ پوچھا کہ والد کی حالت پہلے سے بہتر ہے یا ابتر، تو اس اسرار اور پیچیدگی سے چھٹکارے کے لیے میں نے کہا، تم کیوں پوچھتے ہو؟ شرمسار ہوتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، جب تک وہ زندہ ہے مہارانی سے میری شادی نہیں ہو سکتی۔ میں حیران تھی، اس کا ارادہ ابھی تک بدلا نہیں تھا۔ کیا تم اپنے باپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا چاہتے ہو؟ نظریں سیدھی مجھ پہ گاڑے ہوئے اس نے فیصلہ سنایا، میں اسی سے شادی کروں گا جس سے میرا دل چاہے گا۔ وہ چلا گیا، لیکن اب مجھے یقین تھا کہ وہ اپنے باپ کی زندگی نہیں چاہتا تھا۔
میں نے اب راجا جی اور ابا والے شخص میں مشابہت پر غور کرنا شروع کر دیا۔ کبھی وہ اسی کی طرح قدم اٹھاتا، کبھی لگتا ایسا نہیں تھا۔ کبھی کبھی وہ ابا والے کے لہجے میں بات کرتا سنائی دیتا، کبھی اس کی آواز مختلف لگتی۔ کیا درگاہ والی شخصیت طوطی کے محبوب کا بوت ہو سکتی تھی؟ کیا وہ بابا جی تھے جو ہماری روحوں کو شیطان کی اسیری سے نجات دلانے آئے تھے؟ کیا راجا جی اپنے والد کو زہر دے رہا تھا؟ کیا میں اسے خواب گاہ میں بستر پہ قتل کر دوں گی؟ کیا یہ میں ہی ہوں؟ کیا یہ وہی ہے؟ میرا ذہن ان سوالوں کی اماجگاہ بنا رہا، یہاں تک کہ مجھے چیل دکھائی دی۔ وہ قطعاً ابا والے کی طرح نہ تھی، لیکن میرے اندر کوئی کہہ رہا تھا وہ بھی تو ہو سکتی تھی۔ کیوں؟ کیوں اور کون؟ سوال میرے ذہن میں گونجتے رہے۔ شاید یہ سب کچھ میرے تخیل کا کرشمہ تھا، شاید قتل تو کسی بھی منصوبے کا حصہ نہ تھا، یہ سب فریب نظر تھا۔ ابا پوش تو محض میرے تصور کی پیداوار تھا، وہ محض ایک سوچ تھی جس نے میرے جنونی دماغ میں جنم لیا تھا۔ جب فسونکاری ختم ہوئی تو میں گہری اداسی کا شکار ہو گئی۔ اس دوران راجا جی مایوسی کے عالم میں پھٹ پڑا۔ آپ جانتی ہیں والد مجھے مہارانی سے شادی کی اجازت کیوں نہیں دے رہا؟ میں یہ کیسے جان سکتی تھی؟ گپی سے پوچھ لیں، اس نے مشورہ دیا۔ اسے کہیں یہ میرا حکم ہے کہ وہ بتائے۔ کبڑی ملازمہ درخت کے نیچے بیٹھی دالیں صاف کر رہی تھی۔ جب اس نے راجا جی کا فرمان سنا تو خوف سے لرز گئی۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس نے پہلے ادھر ادھر دیکھا اور پھر میرے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی۔ وڈی ملکانی پیر سائیں کے سامنے حاضری اور تخلیے میں گفتگو کے بعد درگاہ سے لوٹ گئی۔ وہ 18 سال پیشتر کے اس دن کو یاد کرتی رہی جب دو بہنیں اپنے خاوندوں کے ساتھ خصوصی دعا کے لیے آستانے پہ پہنچی تھی۔ ملکانی اور اس کا خاوند ایک کمرے میں پہنچے جہاں کسی مدہوش کر دینے والی خوشبو نے انہیں ذہنی طور پر ہلکا پھلکا کر ڈالا۔ مشروب جو انہیں دیا گیا وہ بہت میٹھا تھا۔ پیر سائیں بلند آواز میں بڑی تیزی سے کچھ پڑھ رہا تھا اور اسی اثنا میں ان کی گردنیں بجل ہو گئیں۔ اس سے زیادہ کچھ نہ اسے یاد تھا نہ اس کے خاوند کو۔ جب وہ بیدار ہوئی تو اپنے خاوند کے بازوؤں میں تھی۔ اس کے بدن کے ساتھ کچھ ہوا تھا، ہڈیاں درد سے چٹک رہی تھی۔ اس کے فوراً بعد دونوں بہنیں حاملہ ہو گئیں۔ کپھی میرے سر پہ تلوار گرانے سے پہلے میرے متوقع رد عمل جاننے کے لیے پیچھے ہٹی۔ اس کے الفاظ لابے کی طرح میرے دل میں اور اس کی اتنی ہی گرم سانس میرے کانوں میں پڑی۔ مہاراجہ اور مہارانی مالک کے اپنے ہی بچے ہیں، وہ بھائی بہن ہیں۔ میں تو جیسے پاؤں سے اکھڑ گئی۔ کبھی نے بات جاری رکھی، وڈی ملکانی نے یہ شرمناک راز اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی قبر میں ہی دفن کر دیا، لیکن اب جب راجا جی مہارانی کی محبت کا شکار ہوا اور پیر سائی نے شادی کی اجازت دینے سے ایک بار پھر انکار کر دیا تو مہارانی مزید خوفزدہ ہو گئی۔ اس کے پیر نے اسے نحوست کا نشان قرار دے دیا تھا، یوں وہ کسی بھی شخص کی دلہن بننے کے قابل نہ رہی تھی۔ اس سے بیاہ کے خواہش مندوں کے لیے بہتر یہی تھا، اس کے بجائے وہ دنیا ہی کو خیر آباد کہہ دیتے۔ وڈی ملکانی اپنے بانجی کے برے نصیبوں پہ غمزدہ تھی۔ اس صورتحال کے بارے میں اس نے سخی بی بی سے بات کی۔ سخی بی بی نے راجا جی کو بتا دیا۔ ایک بحران وجود میں آ گیا۔ راجا جی اب بھی مہارانی سے شادی کا مصمم ارادہ کیے ہوئے تھا۔ میں نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی۔ تمہیں کوئی اور لڑکی بھی تو مل سکتی ہے، میں تمہارے لیے خود پسند کروں گی۔ لیکن میرے بیٹے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں مہارانی کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ میں کسی خوفزدہ بھیڑ کی طرح ممیا رہی تھی، لیکن وہ تمہاری بہن ہے، یہ ایسا کبیرہ گناہ ہوگا جس کی سنگینی کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے تمہارے بچے کتنے بد نصیب ہوں گے۔ راجا جی اپنے فیصلے پہ قائم رہا۔ وڈی اور چھوٹی ملکانیاں مسکن ادویات کے زیر اثر تھی۔ اس نے جو جواز پیش کیا، انہیں تو کچھ یاد نہیں۔ ہو سکتا ہے میرے باپ کی جگہ اس کے بندوں میں سے کسی نے ان کے ساتھ شب بسری کی ہو۔ میں نے بہترا زور لگایا کہ اس شادی میں خطرات مضمر تھے۔ اس کا باپ بھی تو سب کچھ جانتا تھا اور اسی نے منع کیا تھا، لیکن راجا جی کی آنکھیں تو پتھر کی ہو گئی تھی۔ گناہ کا کوئی تصور اس کے ذہن میں کہاں تھا، وہ اپنی دھن اور جنون میں تھا۔ میری زندگی کلابازیاں کھا رہی تھی۔ مستقبل اپنی آمد سے پہلے ہی بھیانک سپنا بن گیا تھا۔ پیر سائیں کے جیتے جی اس گناہ عظیم میں ملوث ہونا میرے بیٹے کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس کی موت ایک ناقابل قبول صورتحال کو جنم دیتی۔ مہینے کی پہلی میں صرف 2 روز رہ گئے۔ میرا دل اس کے صفحہ ہستی سے مٹ جانے کی آرزوؤں کا مسکن تھا،
لیکن راجا جی کے منصوبے ان آرزوؤں کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ اس نئے پھندے سے منسلک خطرات میرے اعصاب کی شکست و ریخت کا باعث ہو رہے تھے۔ اب آپ پوش دوبارہ آئے گا یا پھر پچھلی دفعہ کی طرح کہیں گم ہو جائے گا؟ میرا دل دک دک کر رہا تھا۔ مجھے انتظار کرنا چاہیے یا نہیں؟ میں نے انتظار نہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے باوجود منتظر رہی۔ مہینے کا آخری روز میں نے ایک گھٹیا اور رذیل ترین انسان کے ساتھ بسر کیا۔ میں اس سے بالکل گل مل گئی اور اس بدبودار سور کی خواہشات کی یوں تکمیل کرتی رہی جیسے وہ میرا کھویا ہوا رانجھا تھا۔ میں نے دعا کی اس بلا کا بھی وہی حشر ہو جو گورے اور گلابی لڑکے کا ہوا تھا، یا پھر میرے اندر سے کالی مکڑی کا زہر نکلے اور وہ موت کے گھاٹ اتر جائے۔ پیر سائیں سویا ہوا تھا اور میں اس کی موت کے تصور میں کھوئی ہوئی تھی جو اگلے روز واقع ہو سکتی تھی۔ صرف نکوٹین کا زہر ہی میرے اعصاب کو تڑپنے سے روک سکتا تھا۔ اب میں سگریٹ کی 3 ڈبیوں تک روزانہ پی رہی تھی۔ لائٹر تو صرف پہلا سگریٹ جلانے کے ہی کام آتا تھا، اس کے بعد سگریٹ سے سگریٹ کی کڑی جڑتی چلی جاتی۔ اد جلے ٹوٹے پھینک دینے کے کافی دیر بعد تک میرے نتنوں سے دھوئیں کے مرغولے نکلتے رہتے، میرے ناخن اور انگلیوں کی پوریں زرد ہو گئیں اور میرے پھیپھڑے جل اٹھے۔ لیکن یہی تو ایک ایسی آگ تھی جو دوسرے بہت سے شعلوں کو بجھائے رکھتی تھی۔ تمباکو، پان کے پتے اور میرے لعاب دہن کا میرے منہ میں ملاپ ہوتا اور میرا سر گھوم جاتا۔ جب میں پرواہ کیے بنا زہر کو نگلتی تو زمین گھومنے لگتی۔ اس کی عدم موجودگی میں حقائق اپنی تمام تر بے رحمی کے ساتھ میرے مد مقابل آ کھڑے ہوتے، اور یہ بات میری برداشت سے باہر تھی۔ کیونکہ مہینے کا یہ آخری دن مختلف تھا یا بدتر یا بہتر تھا، میں نے باتھ روم کے باہر سگریٹ کی چوتھی ڈبیا بھی خالی کر دی۔ میں شب بھر جاگتی رہی۔ کھڑکی کے سوراخ سے میں پیر سائیں کی آخری صبح کا نظارہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کی رخصتی کے بعد کوئی بھی چیز ویسی نہ رہتی۔ پرندے درختوں پہ چہچہا رہے تھے۔ اس بار یہ سوچ اس پہ بھی صادق آتی تھی، لیکن پھر جب میں نے سوچا کہ میری گردن بھی اس کے ہاتھوں میں ہو سکتی تھی، یا پھر قانون کے ہاتھوں میں، تو میرا اگلا سگریٹ پیتے پیتے گلا جکڑا سا گیا۔ اب پیر سائیں کی روزمرہ اپنے مریدوں اور چاہنے والوں کو دعائیں بھیجنے تک محدود ہو گئی تھی، لیکن لوگوں کو یقین تھا وہ اس حال میں بھی ان کے قرضوں کی ادائیگی، امراض کی شفا، بانجھ پن کے علاج اور فصلوں کی بہتر پیداوار کا ضامن تھا۔ پچھلے 12 اشروں میں اپنے حالات میں ذرا برابر تبدیلی نہ آنے کے باوجود لوگ اس سوچ پہ قائم رہے، وہ جس طرف کا رخ کرتے غریبی منہ پھاڑے ان کا استقبال کرتی۔ یہ بدحال روحیں ان جھونپڑوں اور تنگ و تاریک کوٹھیوں میں مبہوس تھی جو ان کے آخری ٹھکانے تاریک قبروں سے کچھ مختلف نہ تھے، لیکن وہ پرندوں کی طرح، ڈاروں کی طرح آتے، زمین پہ گھسٹتے اور رینگتے ہوئے، حیرت بھری نگاہوں کے ساتھ مزار پہ پڑی اس کی خالی چارپائی کی طرف بڑھتے۔ درگاہ سے واپسی تک ان کے پاس جو 2-4 روپے ہوتے وہ بھی چھن چکے ہوتے۔ ہر نیا سفر پچھلے سے مہنگا ثابت ہوتا۔ ہزاروں لاکھوں جاہل عقیدت مندوں کے روحانی رہنما کے قتل کے متعلق سوچنے کے لیے غیر معمولی جرات کی ضرورت تھی۔ ایک کنیز اور باندی کے مقام سے اٹھ کے اپنے مقدر کی مالکہ خود بننے کے لیے ایک بڑا معجزہ درکار تھا۔ پیر سائیں منافقت کا نشان تھا، میں ایک سپاہی تھی، یہ جہاد تھا۔ میرے نزدیک آستانے میں اسلام کی سربلندی کے لیے پہلا اور واحد عمل اب رونما ہونے کو تھا۔ اللہ کے مقدس نام پہ اگر حقیقتاً کچھ ہو سکتا تھا تو وہ پیر سائیں کا قتل تھا، لیکن یہ جنگ صرف ایک پیر کے خاتمے پہ جیتی نہیں جا سکتی تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ اپنے جانشینوں کی ضرورت اور قدر و قیمت کتنی محسوس کرتے تھے۔ دن گزر گیا، ہر شے مدھم ہوتی گئی، حتیٰ کہ مکمل تاریکی چھا گئی۔ اس رات بڑی بھیانک آندھی چلی جو کئی دروازوں اور کھڑکیوں کو ان کی چوکھٹوں سے اکھاڑ گئی۔ میں برآمدے میں رکھی ایک کرسی پہ ڈیر رہی۔ موسلادھار بارش صحن کی دیواروں سے بڑے زور سے ٹکرا رہی تھی۔ اوپر آسمان کے ہمارے خطے میں بادلوں کی گن گرج کے ساتھ ساتھ بجلی بھی اپنا غیظ و غضب نکال رہی تھی۔ حویلی جیسے انتقام کے لیے بلبلا اٹھی تھی۔ مجھے پریوں کے دیس کی روشنیاں یاد آئیں اور وہ گپ اندھیرے جو انہیں بجا دینے کے بعد چھا گئے تھے۔ یہ ایک وارننگ تھی، آج کے دن کی نشانی۔ قتل، ہلاکت، قتل میرے ذہن میں گونج رہا تھا۔ ہر طرف روحیں لٹکتی نظر آ رہی تھی۔ میں نے 2 خواب آور گولیاں نگلیں، 7 سگریٹ پھونک ڈالے اور ایک بڑا بھرپور پان چبا ڈالا، لیکن میرے ہاتھ پھر بھی کانپ رہے تھے۔ چیل مزار کی طرف کھلنے والے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اپنی سفید چادر اس نے کندھے پہ ڈال رکھی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا تو مجھے اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔
میں جانتی ہوں تم کس چیز کے انتظار میں ہو، وہ آنکھوں کی زبان سے حال کہہ رہی تھی۔ اس خوف سے سنبھلنے میں مجھ پر جیسے صدیاں بیت گئیں۔ پیر سائی نے راجا جی کو طلب کیا تو اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، اماں تم کام کیوں رہی ہو؟ اور میں سوچ رہی تھی اس نے اپنی سگریٹ کو اس زور سے کیوں بچھا ہوا تھا، وہ اتنے گہرے گہرے کش کیوں لے رہا تھا، اس کا ہاتھ کیوں لرز رہا تھا، کون کانپ رہا تھا، وہ یا میں؟ میں نے تصور میں اس کی پیشانی پہ پسینے کے قطروں کی جگہ لہو کے قطرے لرزتے دیکھے۔ راجا جی نے پریشانی کے عالم میں مجھے بتایا، پیر سائیں کو میرے وڈی ملکانی سے راز و نیاز کا حال معلوم ہو گیا ہے، خدا ہی جانتا ہے اس کے آگے کیا ہوگا۔ اس اطلاع نے جیسے میرا دل نکال لیا۔ وہ نیچے میرے پاؤں میں اکٹھے ہوتے بارش کے گندے پانی میں گرا اور بادلوں کی گرج چمک کے دوران اس کے پھڑکنے کی آوازیں ابھری۔ کیا میں ہمیشہ کے لیے یہیں اسیر رہوں گی؟ پیر سائیں کو کون قتل کرے گا؟ راجا جی تو نہیں، وہ تو خود قتل ہونے کو تھا۔ پیر سائی نے اسے ملتوی کر دیا ہوگا۔ راجا جی اس کی بارگاہ سے نکلا تو پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون تھا۔ آج مجھے کوئی درخت سے نہیں باندھے گا، اس نے کہکا لگایا۔ آج کی رات اسیری کی رات نہیں، کل ہم دیکھ لیں گے۔ کیا وہی قاتل ہے؟ میں نے پھر سوچا۔ یا اللہ، میں نے التجا کی، اگر مرنا ہی ہے تو ہم سب اس کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی اور کو موت آ جائے تو اچھا۔ بے شک کسی قحط سالی کے روپ میں، طاعون کے ذریعے یا سورج کے دھماکے کی صورت میں وہ آئے تو صحیح۔ کرم کر اور اسے آج ہی رات بھیج دے۔ میں تو ایام سے تھی۔ اس نے یتیمڑی کو بلا بھیجا۔ سائیں، کیا میں بیوہ کی بیٹیوں کو بھی بھیج دوں؟ میں نے احمقانہ انداز میں پوچھا۔ کیوں؟ وہ جاننا چاہتا تھا۔ اگلے نصف گھنٹے کے دوران وہ کیچڑ میں کھچڑی پکاتا رہا اور بالآخر اس نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس حرکت نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ تمباکو اور مسکن دعائیں میرے ذہن کو سلائے دے رہی تھی۔ مجھے کسی کی موت کے بغل کی آواز سنائی دی، لیکن کون، کب، کیسے؟ ان سوالوں کا جواب ملنے تک کون زندہ رہے گا؟ 11 بجے شب کے بعد بارش تھم گئی۔ میں برآمدے میں رکھی کرسی سے اٹھ کے باورچی خانے کے معاملات کی نگرانی کے لیے پہنچی۔ میرا دل دک دک کر رہا تھا۔ میں نے انڈوں کی گنتی کی، تیار چپاتیوں کو دوبارہ لپیٹا اور صبح کی چائے کے لیے اضافی دودھ ابالا۔ اسٹور کے کمروں میں نے لوہے کے بکسوں کے تالے چیک کیے اور انہیں چادروں سے ڈھک دیا تاکہ چور ان سے دور رہیں۔ پھر میں تیز تیز قدموں سے اپنی چکور دنیا کے چکر لگانے لگی، دیواروں کے کونوں سے گزرتے ہوئے، بارش کے پانی سے گڑھوں کو پھانکتے ہوئے، دائروں میں چلتے چلتے۔ میں نسبتاً بلند آواز میں کہہ رہی تھی، لوگوں کی دنیا کی طرح میں اپنی دنیا کو بھی گول کر کے چھوڑوں گی۔ میں اسے اسی طرح گول کر دوں گی جیسے خدا نے اسے بنایا تھا۔ پھر تھکن سے چور میں واپس اسی کرسی پہ آ گری۔ آخر کار مجھے آخری بلاوا آیا۔ مجھے یہی امید تھی۔ دودھ کے گلاس میں پسی ہوئی 3 خواب آور گولیاں ڈالے میں اپنے خاوند کی طرف بڑھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو نشے میں ڈوبی لڑکی میرے بستر سے اتر کے جھولتی ہوئی چٹائی پہ جا گری۔ پیر سائی دودھ چڑھا گیا۔ جب گولیوں نے اپنا اثر دکھا دیا اور یتیمڑی بھی گہری نیند سو گئی تو میں نے ململ کا کپڑا پلنگ کے سرہانے اس طرح رکھ دیا جیسے ابا پروش نے ہدایت کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی لیٹی ہوئی میں اس شخص کے خراٹے گن رہی تھی جسے ابھی مر جانا تھا۔ یہ اگرچہ ابھی بھی غیر یقینی تھا، کچھ بھی نہ ہو، اگر ایسا ہو گیا تو میں پکڑی جاؤں گی اور پھر پھانسی کا پھندا ہوگا اور میں۔ یا اللہ مجھے اس دنیا سے بچا، میں نے التجا کی۔ اس دنیا میں انصاف کا تصور اتنا ہی غلط اور ظالمانہ ہے جتنا پیر سائیں کا وجود۔ میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، مجھے آزادی کی ضرورت ہے۔ یہ کہانی اب ختم ہو جانی چاہیے۔ آدھی رات کے قریب میں نے اس کی طرف پشت کر لی۔ نیند مجھے ان چوراہوں سے بہت دور لے گئی۔ میں ایک دھچکے سے اٹھ بیٹھی۔ فضا میں کوئی تیز آواز آئی تھی۔ مجھے اپنے خاوند کا بدن بستر سے اٹھتا اور پوری قوت سے میرے عقب میں واپس گرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پھر بلند ہوا اور پھر بدی آواز کے ساتھ گرا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کسی کی ویسی ہی موجودگی محسوس ہوئی۔ میرے بدن میں کوئی سرد لہر دوڑ گئی۔ کمرے میں کوئی موجود تھا۔ لمبے وقفے اور سکوت کے بعد دروازہ چرچرایا اور پھر آرام سے بند ہو گیا۔ کلاک ٹک ٹک کر رہا تھا۔ میں دم سادے پڑی رہی۔ بالآخر میں نے اس انداز میں کروٹ بدلی گویا میں نیند میں تھی۔ گھڑی جیسے میرے سر میں ٹک ٹک کر رہی تھی۔ میں نے بغل میں سے جھانکتے ہوئے اسے دیکھنے کی جرت کی۔ پیر سائیں پشت کے بل سیدھا پڑا تھا اور وہ جاگ رہا تھا، سویا ہوا تھا یا وہ مر چکا تھا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ میری آنکھیں حیرت زدہ تھیں۔ خون کی لکیر، تکیے کے غلاف پہ خون کا دھبا تھا۔
میرے اعصاب گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ تڑپنے اور اچھلنے لگے۔ آخر کار میں نے کوہنی کے بل کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ اس نظارے نے میری جان ہی لے لی۔ میں واپس لڑک گئی۔ مجھے بستر سے اٹھتے ہوئے جیسے ایک اور زندگی گزر گئی۔ بہت محتاط انداز میں یہ چیمڑی کے اوپر سے گزرتے ہوئے میں آہستہ آہستہ دوسری طرف پہنچی۔ پیر سائیں کا منہ اس کی آنکھوں کی طرح کھلا ہوا تھا۔ میں ایک قدم آگے اور ایک کو پیچھے کو اٹھاتی، وہ مجھ پہ جھپٹ سکتا تھا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے ہاتھ بڑھا کے اس کی نبض کو چھوا۔ دھڑکن بند ہو چکی تھی۔ انگلی کے ساتھ میں نے اس کے چہرے کو چھوا اور وہ دوسری طرف مڑ گیا۔ خون کا ایک اور دھبا سر کے دونوں طرف۔ پیر سائیں مر چکا تھا۔ اس کی آرام کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میں نے شاید ہی کبھی اسے بھرپور نگاہوں سے دیکھا تھا۔ مجھے اس کی اجازت ہی کب تھی؟ اب میں اس کے مردہ چہرے کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ کہانی ختم ہو گئی۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور ایک گہرا کش لیا۔ اس طوفان نے جو رحم اور وقفے کے بغیر اٹھا تھا، بالآخر مجھے اٹھا کے ساحل پہ لا پھینکا تھا۔